حضور نے فرمایا بزدلوں کی رب کبھی بھی مدد نہیں کرتا. یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا بزدل بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا. اور اس کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے، جنگ یرموک میں جب صحابہ کی لڑائی لمبی ہو گئی تو مسلمان خواتین نے صحابہ کو صرف مدینہ منورہ سے اتنا سارا ایک جملہ لکھا، لمبا خط نہیں لکھا، صرف اتنا ایک جملہ لکھا. فرمایا مسئلہ کیا بن گیا، اتنی لمبی لڑائی کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ. فرمایا کان کھول کر سنو، اور کسی نے دین کی مدد نہیں کرنی، تم ہی دین کے مددگار ہو. فرمایا انتم انصار اللہ. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ناموس رسالت کی بات بھی ہم نے کرنی ہے، ہم نے پڑھا ہے تو تکالیف بھی ہم نے اٹھانی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانا بھی ہمارا کام ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کفر کے سامنے ایسے کھڑا ہونا یہ بھی ہمارا کام ہے. کلمہ جو ہم انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہی دین کے مددگار ہو. کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کلیجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے تو لوگ بڑھ بڑھ کر دیں نا، وہاں تو زبان پر بول رہا دیتے. اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن. معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں. بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اللہ کے سامنے. اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر کیا بک بک کرتا ہوں. یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں، یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے. آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جس دن مجرم ڈریں گے اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہو اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے. یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور کے دین کو آگے لاؤ. آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو. جی منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے. وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے. انتم انصار اللہ. کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس پہلے جو اللہ کی مدد کرے. واللہ ینصر، پھر اللہ مدد حال میں بھی فرماتا ہے پھر مستقبل میں. پہلی شرط ہے کہ نصرہ، ماضی میں کسی نے اللہ کی مدد کی ہو، اللہ کے دین کی مدد کی ہو. آؤ اس دنیا کی شرمندگی، قبر کی شرمندگی، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حضور کی عزت ناموس بات سننی نہیں، بس کیا جو بات کرنے لگے ان کا تاجدار ختم نبوت